نبی پاک کو آگے جواب دے رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر وہ وسائل مہیا ہو جائے اور آپ کو ایسے ازواجی تعلقات کی پیشکش کی جائے جہاں حسن و جمال بھی ہو اور جائیداد و شرافت بھی ہو اور دولت و ثروت بھی ہو، ثروت کی فراوانی بھی ہو، تب بھی آپ شادی نہیں کریں گے، شادی پہ راضی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، نے 3-4 دلیلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دولت کی بات تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر کیسے بنی۔ وہ جو خاوند تھے نا دوسرے، ان کا جو ہے نا، ان کے حالہ تھا میرا خیال ان کا نام، اصل میں ہمارے پاس پرنٹ تھا پر تھوڑا معاف ہو گیا، ان کا ابو حالہ تھے ان کے نام۔ تو ان کی جو تھی نا وہ بہت امیر تھے، اور ان کی ساری عرب کے مشہور ترین تاجر تھے، اور ساری جو ان کی وفات کے بعد 3 بیٹے پیدا ہوئے، تو وفات کے بعد ساری جائیداد کی مالک اکیلی حضرت خدیجہ الکبریٰ پلس ان کے 3 بچے تھے۔ اب جو جائیداد اور ثروت کی بات اس سہیلی نے جو نبی پاک سے کی ہے، اسی کے بیک گراؤنڈ یہی ہے وہ جو ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ کون ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کو جواب دیا؟ وہ کون ہے بھائی جو میرے سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ؟ آپ نے سوال کیا نفیسہ سے، آپ نے سوال کیا وہ کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نفیسہ نے جواب دیا خدیجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نفیسہ نے جواب دیا اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے پاس سے ابھی نبی پاک ہو کے آئے ہیں، یا یقیناً 1-2 دن بعد گئی ہوگی، پر ان کو علم تو تھا نا جو کاروبار کے سلسلے میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ بھلا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگی؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک کراس کوسچن کرتے ہیں، نفیسہ کو جواب دیتے ہیں وہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگی؟ آپ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مجھ پہ چھوڑ دے۔ ہائے کتنی مضبوط سہیلی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، مضبوط دماغ والی، اللہ کی رضا بھی اس پہ شامل ہے نا۔ وہ کہتی ہے یہ مجھ پہ چھوڑ دے، میں یہ کام انشاءاللہ۔ ان کو بھی کہا کہ میں آپ کی شادی کرا دیتی ہوں، اور نبی پاک کو بھی کہا یہ مجھ پہ چھوڑ دے، وہ میرے سے شادی آپ کیسے کر لیں گے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات چھوڑ دے، میں کروا دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جواب ملا جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی سامعین، ناظرین، آپ کو مبارک ہو اس گھڑی کی جس گھڑی کو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہیلی نفیسہ کے کہنے پر، اس کے انٹرفیئر کرنے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کرنے پر نبی پاک نے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں۔ اس راضی میں کیا وقفی ہے؟ سامعین ذرا سوچے نا، ناظرین سوچے نا۔ یقیناً ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی پسند ہوگی نا، تبھی تو ایک دم ہی کہہ دیا ہے نا بات۔ اور کیا بات ہے، نبی پاک کا ایک دم کہہ دینا، یہ کہہ سکتے میں سوچوں گا، بتاؤں گا، اسی وقت اپروول دے دی کہ میں راضی ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے نا، سب کچھ ہو جائے تو میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی رضا بھی اس میں، اللہ پاک نے وہ جو قرآنی آیت ہے نا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یہ تھی وہ بات۔ اللہ پاک نے یہ سارا سلسلہ دولت کا، ثروت کا، سب کچھ، شرافت کا، خاندان کا، سب کچھ خاندان چن کے رکھا ہوا تھا، جس کی اپروول نبی پاک نے کر دی۔ اس میں کر میں جو ہے نا، میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا سوچے اس بات کو۔ یقیناً جس طرح حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیارے نبی کو پسند کر لیا، دل دے دیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہو گئے تو انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، تو ان کو دل کو بھی بھائی ہوں گی۔ وہ کہتی ہے نا میں ابھی بھی خوبصورت ہوں،
حضرت خدیجہ تو کوئی میں یقیناً ابھی بھی خوبصورت ہوتی، یقیناً وہ خوبصورت ہوگی تھی، نبی پاک نے جب دیکھا تو خوبصورت تھی، تبھی تو ایک دم ہی اپروول ہو گئی۔ ناظرین آپ کو وہ گھڑی مبارک ہو جس گھڑی میں ہمارے پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے لیے اپروول کر دی۔ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، اگر شادی ہوتی ہے تو دولہا بننے کے لیے میں راضی ہوں، ہے نا بات، دولہا بننے کے لیے میں راضی ہوں، اگر وہ ان کی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو پھر مبارک دیتا ہوں وہ گھڑی جس گھڑی آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی، کس بات پر؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی، بات ہو گئی نا ساری۔ ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں اور کیا خوشی ہے؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا کا سب سے عظیم جوڑا، دنیا کا اس پوری کائنات کا سب سے عظیم جوڑا ہے نا جی، جس کی اپروول آپس میں ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی خوشی ہمیں اور کیا ہو سکتی؟ یہ خوشی کا مقام ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے آگے جو مقامات ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہم بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بات طے ہو گئی ہے، نبی پاک نے اپروول کر دی ہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں اس بات پہ۔ ہم اگلی بات اب چلاتے ہیں۔ ہے سبحان اللہ، دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ لکھنے والے نے کتنا حسن پیدا کیا ہے اس بات میں۔ آگے لکھا نفیسہ یہ خبر لے کر ختیجہ کے پاس گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئی، انہوں نے آپ کو بلا بھیجا۔ ریئیکٹ اگلا کیا ہوا؟ جب اپروول ہو گئی، پیارے آقا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہو گئے، تو پھر یہ خبر حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، تو انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آگے بھی بڑی حسن والی باتیں ہیں، سنتے جائے اور اپنے سینے کو منور کرتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ آئے تو انہوں نے کہا آپ سے جو مجھے قرابت کا تعلق ہے، سبحان اللہ، نبی پاک بھی، میں زیادہ ادھر نہیں جاتا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ مواد ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان میں بیان کرنے کا۔ وہ آپ سے مجھے قرابت کا رشتہ ہے، اس کے سبب مجھے آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ آپ سے مجھے قرابت کا رشتہ، اسی فیملی میں سے تھے، فہر فیملیز میں سے تھے، یہ ایک جس فیملی میں تھے۔ اب وہ بزیادہ ٹائم ہو جائے گا، بہرحال ہم یہ کہتے ہیں قصی کے اگر 4 بیٹے تھے، اس پہ عبدالعزیزی میں تھی حضرت جو تھی نا خدیجہ الکبریٰ، اسی فہر فیملی میں ہی نبی پاک کی والدہ بھی اسی میں ہے، نبی پاک کی بیوی بھی اسی میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی فہر فیملی میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جو ذلیل کو صحابی تھے وہ بھی اسی میں ہے، ابو لہب کی ماں بھی اسی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترم ہے حضرت عبداللہ کی والدہ حلیمہ تھا، فاطمہ تھا ان کا نام، وہ لوئی خاندان سے ہے، وہ 9ویں پشت میں جا کے ان کا شجرہ رسول ملتا ہے۔ یہ سب انتخاب اللہ پاک نے کیا، اور یہ انتخاب بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ بعد میں ایک بات آنی ہے، اللہ پاک کھانا لے کے آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جبریل آ جاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام دے، میں نے اس کے لیے ایک محل تیار کیا ہوا جنت میں، کہ اللہ خوش نہیں ہے، اللہ پاک راضی ہے شادی سے، تبھی تو وہ جو سارا یہ ملاب اللہ پاک نے کروایا، اللہ پاک بالکل خوش ہے۔ جب کہہ رہے ہیں خدیجہ سے میں راضی ہوں، سلام بھیجتی ہے، تو رب خوش ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ پڑھ کر میں آپ کو سناؤں گا۔ اس سے اگلی بات ہم آپ کو گوش گزار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے تو انہوں نے آپ سے کہا، یہ میں پڑھ چکا ہوں، چچا کے فرزند، اس لیے آپ ہمیشہ، اور انہوں نے آرگومنٹ بتائی، میرے قرابت دار کا تعلق ہے اور اس کے سبب مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہاں تک ناظرین ہم آپ کے گوش گزار کر چکے تھے، میرے چچا کے فرزند، سبحان اللہ، اسی فیملی میں سے تھے، مختصر بات یہ ہے۔
اس لیے آپ ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان کسی ایک فریق کی طرفداری نہیں کرتے اور نہ اس جانبداری کرتے ہیں۔ اب بھروسہ، آپ بھروسے کے قابل انسان ہیں، حسن اخلاق اور خوبی کردار کی صفت موجود ہیں، آپ صادق قول ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے آپ کو شادی کے لیے پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول کر دی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گھر بلا کر نبی پاک کو ساری صفتیں ان کے بیان کر کے اپنے آپ کو شادی کے لیے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنے حسن والی، ناظرین والی باتیں ہیں۔ وہ لمحے جس میں یہ والی ساری باتیں ہوئی ہیں، ان لمحوں پہ قربان جائیں، ان لمحوں پہ صدقے جائیں کہ آخر الزمان نبی رحمت للعالمین کا یہ سلسلہ 20 سال کی عمر میں جب طے ہوا تو وہ گھڑیاں کیسی حسین تھی۔ سبحان اللہ۔ اب انہی سے ہی یہ شادی جو ہونے لگی ہے، انہی سے ہی بچے پیدا ہونے ہیں، ساری اولاد انہی سے اللہ پاک نے دینی ہے، انہی سے ہی ساری بیٹیاں پیدا ہونی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضرت 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے جو ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ بھی، ادھر سے رقیہ بھی، ام کلثوم بھی، یہ سارا نظام جو ابھی تو بنیاد پڑنے لگی ہے نا، اللہ جانتا ہے اللہ پاک نے کیا کیا کرنا ہے۔ امام حسن، امام حسین، اسی زوجہ سے ہی اللہ پاک نے سارا سلسلہ آگے دین کا چلانا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، یہ کوئی انتخاب جو ہوا ہے اللہ پاک کی مشیت، اللہ پاک کی مرضی سے ہی ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بعد ازاں، اچھا جی، اب دونوں کے مابین طے ہوا کہ آپ اپنے چچا کو عمروس بن اسد کا تذکرہ کریں اس بات کا، کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت حمزہ اگرچہ نسبتاً کم عمر تھے، لیکن ہاشمیوں میں اس موقع پر انہیں اپنی جانب سے نمائندگی سپرد کی۔ اب جس طرح یہ طریقہ کار وضع ہوا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں بات کریں، حضرت خدیجہ، سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فیملی سے بات کرے، اور ہاشمیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنی فیملی میں بات کرے۔ جو فیملی والے بڑے ہیں نا، وہ ہماری جو شادی کو سر انجام دے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ والی بات جو اینڈ کی بات ہے نا، وہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں، وہ یہ ہے، اب یہ بات جو طے ہو گئی، سبحان اللہ، اب جو طے ہو گئی ہے نا بات، تو دونوں فیملیاں مل کر یہ ہماری جو شادی کا سلسلہ ہے، جس طرح آج تک یہ روٹین چلا آ رہا ہے کہ جو بڑے ہیں نا فیملی کے سربراہ ہیں، وہی بچوں کی شادیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اب جو ہے نا حضرت امیر حمزہ جو تھے، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سربراہ مقرر کیے گئے ہاشمیوں کی طرف سے، اور ادھر تھے اسد بن عمرو۔ مختصر ہم آپ کو یہ اپیل کرتے ہیں، ان کے لیے اسد کے خاندان اسد بن عمرو کو منتخب کیا گیا کہ یہ والے جو ہے نا ہماری شادی کا جو سلسلہ ہونا ہے، بڑے بزرگ جو ہے نا خاندان والے، 2 خاندانوں کا ملاپ ہونے لگا ہے، اب دونوں جو مل کر یہ والا طے کریں کہ ہماری شادی کا سلسلہ کیا ہونا ہے۔ اب جو اگلی جو بات ہے نا، تقریباً ہمارا اختتام ہونے لگا ہے شادی کے سلسلے کا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا، اب لکھا ہوا ہے حضرت حمزہ محبت سے اور عشق سے سنے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اب جو والا جیسے ہوا ہے، جس طرح ہوا ہے، اسی طرح آپ کے گوش گزار ہو رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ بتیجے کو لے کر عمرو کے پاس گئے، ہاشمیوں کی طرف سے خاندان کے بڑے حضرت امیر حمزہ، اور ادھر
حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاندان کے سب سے بڑے خاندان والے جو سربراہ ہو گئے خاندان کے، وہ ابرو تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے بھتیجے کے لیے